الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یولج اللیل فی النہار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ صدق اللَّهُ العظیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس وائس کا بہت اچھا رسپانس ہے۔ یہ مائک کی وجہ سے تھوڑا بول رہے تھے، اب اس کا ٹھیک ہے رسپانس، کلیئر آواز بھی آتی ہے، یوٹیوب پہ بھی ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 12 تک کا درس ہوا ہے، آیت نمبر 13 سے درس کا آغاز ہے۔ اس کی تمہید میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَمِن کمال فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اللہ کا فضل کمال اور اللہ کی رحمت کاملہ میں سے، اللہ کے فضل کمال اور اللہ کی رحمت کاملہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یولج اللیل فی النہار، آ گئی بات ابھی جو ہم نے ذکر کیا، رات کو اللہ لاتا ہے دن میں اور دن کو اللہ لاتا ہے رات میں۔ بہت ہم ابھی ہی ذکر کر رہے تھے اس آیت کا، سمجھیے، بلکہ آیت کا کیا ذکر کر رہے تھے، ایسے ہی رات کو دن میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی رات لمبی کر دیتا، کبھی کبھی دن لمبا کر دیتا۔ جیسے اب رات لمبی ہو رہی، ہاں، وہ غوث پاک آگے سب کہیں گے ایدخل ظلمتہ فی نور النہار، یعنی اللہ تعالی رات کی تاریکی کو دن کے اجالے میں بھی داخل کر دیتا ہے۔ رات 12 میں اگر ڈیوائڈ کریں گے 24 گھنٹے کو تو ہمیشہ ہونا چاہیے نا، لیکن ایسا نہیں، کبھی 15 گھنٹہ کبھی 17 گھنٹہ بھی ہو، ہے نہیں، تو گویا کچھ حصہ جا رہا نا۔ فیطول، اچھا وجہ جو بیان کی ہے میرے غوث نے وہ شان کی بات ہے، سبحان اللہ۔ فیطول اجزاء النہار، تو رات کا دن کا حصہ جب رات کو داخل کرتا تو دن کے حصے رات کے داخل ہونے کی وجہ سے موسم گرما میں لمبی ہو جاتی ہے، رات کے حصے لمبے ہو جاتے ہیں، دن کے حصے لمبے ہو جاتے ہیں۔ واہ، اچھا وجہ کیا ہے؟ تتمیماً لمصالح معیش عبادہ، اللہ اپنے بندوں کے معاش و معیشت کی مصلحتوں کو مکمل کرنا چاہتا ہے، اس لیے دن لمبا دیتا ہے۔ واہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ آج کل بولتے ہیں آج کل بڑا دن چھوٹا ہے، کیا کروں، ساہوکار نہیں ہو سکتا وغیرہ، تو اچھا گرمی میں آرام سے کام کرنے والے معاش و معیشت کے لیے واہ واہ۔ اسی طرح موسم سرما، شتا منے موسم سرما، ٹھنڈی کا موسم، یولج النہار فی اللیل، دن کو یعنی دن کے کچھ حصے کو رات کے حصے میں داخل کرتا ہے، فیطولہ باجزائہ، اور رات کیا ہو جاتی ہے؟ بڑی ہو جاتی ہے۔ جیسے ابھی وجہ دیکھیے گا، وجہ تسکیناً للقوی النامیہ، بڑھتی ہوئی قوتوں کو سکون دینے کے لیے اللہ ایسا کرتا ہے۔ بڑھتی ہوئی قوتوں کو، اب بڑھتی ہوئی قوتوں سے مراد اگر عام لیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو زیادہ چاہیے سونے کا، وہ جتنا سوئیں گے اتنا اس کو اتنا ان کے لیے بہتر۔ اسی لیے تو
دودھ پلاتے پھر سلانے کی بات کرتے, آدھا گھنٹہ کھیلتے پھر سلانے کی بات کرتے, تو لو رات ہی لمبی کر دیتا ہوں, سلاتے رہو, بیٹھیے. ماشاء اللہ, واہ. تو ایک تو قوا نامیہ, بڑھنے والی قوتیں جو ہوتی ہیں, ہم لوگ چھٹ گئے کیا؟ ہاں, ان کو سکون دینے کے لیے اللہ پاک رات کو لمبی کرتا. واہ. وَتَمْكِينًا لَهَا, اور مزید ریلیکس ہونے کے لیے. ہاں ماشاء اللہ. لِيُجَدِّدَهَا لِلْخِدْمَةِ الْمُفَوَّضَةِ إِلَيْهَا. اچھا, رات میں جب آرام کریں گے تو دن میں جو خدمت کی چیزیں ان کے سپرد کی گئی ہیں ان کو بآسانی وہ ادا کر سکیں گے. یہ دیکھیے, واہ واہ واہ, کمال ہے. اللہ اسباب کے تحت بھی دیکھیے کس طرح سے پیش فرما رہا ہے. نہیں, آپ نے کہا کل یہ صدری شیروانی ہو جانا چاہیے, اور جبکہ ان کو 5 گھنٹہ لگتا اور دن چھوٹا ہو رہا, اب کیا کرنا؟ تو رات کو لمبی کر دیا, تھوڑا ان میں سے چھانٹ چھوٹ کر کے 1-2 گھنٹہ کم سو رہے ہیں اور شروع کر دیے وہ کام. واہ واہ, سبحان اللہ و بحمدہ. واہ. وسخر الشمس والقمر, اور سورج کو اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے والا چھوڑ دیا ہے, کرتا رہے کام. جملے پہ غور کیجئے آپ, کام کرنے والا چھوڑ دیا ہے, معبود نہیں بنایا ہے کہ دوسرے ان کا کام کریں, یہ خود کام کرنے والے ہیں. یہ رد ہے سورج کے پرستار, چاند کو جو پوجتے ہیں, سورج کو جو پوجتے ہیں, ان کا رد ہے کرے تم پوج رہے ہو, یہ خود عامل ہے, یہ خود عابد ہے, اور جس کو پوجا جاتا ہے وہ معبود ہوتا ہے. اس لیے سورج عابد ہے, معبود نہیں ہے. سخرا, مگر کیوں سورج اور چاند کو مسخر کیا, اس کی بھی وجہ دے. اس کی بھی وجہ مصالح عبادہی, بندوں کی مصلحتیں اس میں پوری ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی تقویم کی مصلحت ہوتی ہے نا پوری, یعنی کیلنڈر کی مصلحت, چاند کے حساب سے, دونوں شمسی قمری دونوں حساب سے. سبحان اللہ. الی حیث کل منہما یجری لاجل مسمی, چاند اور سورج دونوں کے دونوں اللہ کے اذن سے اور اللہ کے الہام سے وقت مقررہ تک جاری رہیں گے, رہتے ہیں. 2 معنی ہے, ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک دائرہ فکس کر دیا ہے. اسی سے جدید سائنس کا بھی رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سورج گھوم رہا ہے, اور مطلب یہ کہ کیا ہے, زمین نہیں, ہاں زمین بھی گھوم رہی, سورج بھی گھوم رہی. یہ وہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے, نئے فلسفیوں کا ہے. نہیں, لیکن اسلام کیا کہتا ہے, زمین ساکن ہے اور سورج بھی اپنے دائرے میں گھوم رہا ہے, اس سے باہر نہیں گھوم رہا. ان لوگوں کا ہے کہ یہ پورا ایک دم نیچے سے لے کے اوپر تک گھوم رہا ہے, ویسا نہیں ہے. سورج اپنے دائرے میں گھوم رہا ہے, مستقر لہا, اپنے دائرے میں, اس کا ایک دائرہ فکس کر دیا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال, بھائی آپ کا ایک 100 گز کا گھر ہے, آپ اپنے گھر میں گھومیے, آپ دوسرے کے پاس نہیں جا سکتے. تو یہاں پر جو ہے آپ کو کہا جائے کہ آپ گھوم رہے ہیں, مطلب پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں, نہیں نہیں نہیں. تو فلسفی اسی سے پھنسے ہیں کہ سورج گھوم رہا ہے, تو ہاں گھوم رہا ہے لیکن اپنے دائرے میں گھوم رہا ہے, پوری دنیا میں نہیں گھوم رہا ہے, پوری کائنات میں نہیں گھوم رہا. ان کا عقیدہ ہے پوری کائنات. اور زمین کی جو حرکت کی وہ بات کرتے ہیں, اس سے فلسفہ زلزلہ باطل ہو جاتا ہے. اگر زمین حرکت میں مان لیں ہم, سائنس کے اعتبار سے, جدید سائنس جو ہے اس کے اعتبار سے مان لیں, تو پھر معلوم ہوگا کہ پھر زلزلہ آئے گا ہی نہیں, کیونکہ جب وہ حرکت ہی کر رہی تو زلزلہ تو حرکت ہی کا نام ہے کہ نہیں, زلزلہ حرکت ہی کا نام ہے. اس لیے زمین ساکن ہے اور سورج اپنے دائرے میں گھوم رہا ہے, یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. واہ. ذالکم اللہ ربکم, یہ اللہ تعالیٰ اپنے اختیار, اپنے مستقل اور تصرف اور اپنے کمال علم و اختبار کی تدبیر کرنے والا اور حکمت و درایت کا وفور رکھنے والا وہ اللہ ربکم, تم سب کا رب ہے. رب کی تفسیر کر رہے ہیں, الذی اظہرکم من کتب العدم, اس اللہ نے تم سب کو پردہ عدم سے وجود بخشا. ورباکم بانواع النعم والکرم, اور قسم قسم کی نعمتوں سے تمہیں تربیت دی, تمہیں پروان چڑھایا. وکیف لا یربیکم سبحانہ ما ابعدکم, اور کیوں کر تمہیں وہ تربیت نہیں کرتا جبکہ تمہیں
کچھ نہیں تھے اور کچھ بنایا، کچھ بنانے کے بعد سب کچھ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا کہنا. تربیت کا لزوم دیکھ رہے ہیں. تربیت کیوں کرتا ہے وہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم کو پیدا کیا. نہیں کرنا ہوتا تربیت تو پیدا ہی نہیں کرتا، عدم ہی میں رکھتا وہ. واہ واہ. اس سے ایک عقیدہ ملا کہ اگر کوئی خالق کا فیضان چاہتا ہے تو والد اگر اولاد پیدا کر رہے ہیں تو اپنی اولاد کی تربیت بھی کرے، ورنہ پیدا ہی نہ کرے. واہ. کون کہتا ہے فیملی پلاننگ کا اس اسلام میں تصور نہیں ہے؟ آپ جانوروں کی طرح پیدا نہیں کر سکتے. آپ پر رسپانسبلٹی، ذمہ داری ہے، تعلیم تربیت لازم ہے والدین پر. خالی پیدا کر دیں گے آپ؟ ایک کو سائیکل والوں کے یہاں بھیج دیں گے، ایک کو جھاڑو دینے والوں کے یہاں بھیج دیں گے، کوئی یہ نہیں تربیت. ہاں تعلیم و تربیت کیا کہنا. اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائے. اب جو عنوان آ رہا ہے یہ ہے اصل آج کا عنوان جو نیٹ پر جائے گا، یہ عنوان. اور یہ آپ لوگوں کا خاص طور سے، اور ادھر یہ کیا بولتے ہیں اس کو، دکنی دنیا میں. آگے دیکھیں آپ. لا متصرف فی الکائنات الا ہو. کائنات میں کوئی بھی، دیکھیے غوث پاک کا عقیدہ دیکھیے. واہ واہ. خود کہتے ہیں کہ جتنے بھی مہینے ہیں وہ سارے مہینے پہلے میرے پاس آ کر انٹری کرتے ہیں. میں جب اجازت دیتا ہوں تب جا کر کے جاتے ہیں. یہ غوث اعظم کا عقیدہ دیکھیے آپ. فرماتے ہیں لا متصرف الا ہو. ساری کائنات میں تصرف کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. تو اب اس عقیدے کے تحت اس لفظ کو سمجھیں گے نا. لیکن آپ سعودی عرب کے مولویوں کو دیکھیے، یہ معراج ربانی وغیرہ بولتا، دیکھیے عبد القادر جیلانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ میرے پاس آتا ہے، میرے پاس آتا ہے، میرے پاس. اچھا وہ تم کو سوجھ گیا، یہ نہیں سوجھا. قائل کا ہر قول جب ایک دوسرے سے مطلب یہ کہ تضاد میں ہو، ٹکرائے، تو چاہیے کہ کسی ایک قول سے عقیدہ نہیں نکال سکتے آپ، کسی ایک قول سے نہیں. یہاں پر جو کہہ رہے ہیں کائنات میں کوئی متصرف نہیں ہے اس کے سوا، وہ ذاتی طور پر ہے، مرکز تصرف ہے وہ. اور میں جو کہہ رہا ہوں کہ میں بھی تصرف کرتا ہوں، یہ اس کی عطا سے کرتا ہوں. ایک دم کلیئر ہو گیا. تو دونوں انہی کا قول ہے. اور یہ قول لے کر کے آپ اپنا عقیدہ، آپ اس کو کہتے ہیں اپنی الو سیدھی کر رہے ہو، غلط عقیدہ ہے. لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے. لا مالک لہ سوا، اس کے سوا کوئی مالک نہیں. ولا مدبر غیرہ، اور اس کے علاوہ کوئی مدبر نہیں. یہاں تک بات توحید کی، افعال، اسماء، ذاتی، ہر طرح سے اس میں جھلک نظر آئی کہ اللہ کی شان کیا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، کیا کیا کر سکتا ہے. واہ. ہاں کیا کیا کرتا ہے. آگے دیکھیں آپ جو سب سے اہم بات ہے، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. اس آیت کو جماعت والے خاص طور سے سعودی عرب کے لوگ اتنا پیش کرتے ہیں کہ بس وہی کہوں گا کہ بات سچی ہے، مراد غلط ہے. بات سچی ہے، باب العلم کے تحت کہہ رہا ہوں میں، باب العلم یہی کہتے، بات کلمت حق، بات حق ہے، ارادہ غلط ہے، نیت صحیح نہیں ہے، مراد صحیح نہیں ہے، مس گائیڈ کرنا چاہ رہے ہو آپ. کیسے؟ دیکھیے ایک لفظ آتا ہے شریعت میں اولیاء اللہ، اور ایک لفظ آتا ہے شریعت میں اولیاء من دون اللہ. اولیاء اللہ، اولیاء من، دونوں کانسیپٹ قرآن ہی کا ہے، لیکن اردو محاورے کے اعتبار سے دونوں کو غیر اللہ اگر کہا جائے تو کوئی حرج نہیں. کمال احتیاط یہ ہے کہ نہیں، غیر کا لفظ اللہ کے محبوب بندوں کے لیے نہیں بول سکتے. ابھی 10 منٹ کی بات میں آپ دیکھیں نا، اگر کلوز ہو جائیں آپ اور مطلب کوئی چیز پیش کریں تحفہ میں اور اس کا ہم معاوضہ دینے لگے تو آپ یہی کہیں گے کیا یار غیر سمجھتے کیا؟ جملہ بولتے کہ نہیں؟ تو غیر تو ہے ہی، سمجھے کہ کیا بات ہے. لیکن یہاں مراد کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اب دشمن سمجھ رہے ہیں، اپوز سمجھ رہے ہیں، تو غیر کا معنی دشمن کے لیے ہے، اپنوں کے لیے نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے کو غیر اللہ کا کانسیپٹ دے ہیں، اگرچہ لفظی طور پر صحیح ہو سکتا لیکن عقیدے اور عقیدت کی دنیا میں صحیح نہیں ہو سکتا. غیر نہیں، یعنی اللہ کے محبوب بندوں میں غیریت نہیں ہے. جس کو سچ یہی ہے کہ قسم خدا کی وہ خدا نہیں ہے مگر خدا سے جدا نہیں ہے. نہیں
خدا سے جدا نہیں. اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ قسم سے 72 فرقے والوں کو بھی سوچنے پہ رب نے مجبور کر دیا کہ بتا میں نے کلمہ میں واو کیوں نہیں رکھا؟ جو غیریت کے لیے آتا نا، فاصلہ کے لیے آتا ہے، فاصلہ کے لیے آتا ہے، غیر کے بنانے کے لیے آتا ہے، اینڈ کا مطلب ہوتا، لیکن کلمہ میں نہیں رکھا. تم بھی تو کلمہ گو ہو، سارے 72 جتنے بھی فرقے سب تو کلمہ گو ہے نا، لیکن اس میں اس اختلاف کیسے کریں گے؟ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور رسول بولتے ہیں آپ، اللہ رسول نہیں بولتے آپ. کلمہ کس کا پڑھتے؟ اللہ اور رسول کا. اللہ اور رسول تو محاورے میں اور ہے، کلمہ میں اور نہیں ہے. یہ ہے تعلق، یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبولیت کی انتہا، جس کو قرآن نے دنا فتد اللہ فکانا قاب قوسین او ادنا، او ادنا، اتنا قریب کہ اب وہ قریب ہونے والا جانے، قریب کرنے والا جانے بس. مگر پھر بھی عقیدہ ہے یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے، میں مخلوق ہے وہ خالق ہے. توحید ہی تو شان محمدی پیش کرتی ہے، توحید ہی تو پیش کرتی، توحید سے الگ ہٹ کر شان محمدی کیسے پیش کریں گے؟ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ اولیاء اللہ اور اولیاء من دون اللہ، یہ دو بات دیکھیے گا. سنی سینٹر میں جب میں مغل پورہ میں جب تھا تو وہاں ایک کتاب مطلب وسیلہ ہی پر لکھا تھا، اس میں 48 آیتیں تقریباً میں نے من دون اللہ کی کوٹ کیا تھا. یہ جماعت والے تو 2-3 آیت پیش کرتے جن میں یہ آیت سر فہرست پیش کرتے ہیں. اور سورہ احقاف پارہ نمبر 26 کی آیت نمبر 2-3 میں ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور وہ قیامت تک ان کا جواب نہیں دے سکتے. یعنی اللہ کے محبوب بندوں کو پکارنے والے گمراہ ہیں. لو مارے گھٹنا پھوٹے سر ایک دم، بالکل شیروانی پہنا دیا آپ کس کو؟ ہاتھی کو. کمال ہے یار یہ. ہاں نہیں سب پھنسیں گے اس میں، کیونکہ ریل جو دیکھیں ریئلٹی کیا ہے توحید کی کہ اللہ کو اللہ، رسول کو رسول، ولی کو ولی، ہر ایک کا جو مقام ہے وہ مرتبہ اس کو برقرار رکھا جائے. ایک چھوٹی سی مثال ہمیشہ میں درس میں دیتا ہوں کہ میں کسی بھی منزل پہ پہنچ جاؤں اور میرے والد جاہل کیوں نہ ہو، لیکن والد کو ہم ہاتھ چومنے نہیں دیں گے، ہم ہی ان کا ہاتھ چومیں گے. حالانکہ جو والد کے علاوہ ہوں گے دوسرے، میرے والد سے بوڑھے بزرگ کیوں نہ ہو، وہ ہمارا چوم سکتے، لیکن ہم کبھی چومنے نہیں دیں گے. بتائیے تو یہ ہوتا ہے مقام، یہ مقام ہوتا ہے. حالانکہ علم، وفور، فضیلت، تقوی، فتویٰ سب کچھ حاصل ہے، لیکن وہ والد ہے حالانکہ جاہل ہے. کہنا یہی ہے کہ وہ مقام رسالت، مقام ولایت، یہ سمجھنا اللہ کے یہ محبوب بندے ہیں. اللہ نے انہیں کن لفظوں سے پکارا اور رسول نے اپنے محبوبوں کو، صحابہ کو کس طرح سے تعلیم دیا کہ کیسے پکارنا. صحابہ کا تصور کیا تھا؟ کیا اللہ نے یا ایھا المزمل کہہ کر کے کیا تصور دینا چاہا ہے؟ یا ایھا المدثر کہہ کر کیا تصور دینا چاہا ہے؟ ہم بھی تو سوتے ہیں یار، ہماری بیوی بھی سوتی ہے، چادر اوڑھ کے سوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن کبھی بولتے ہیں چادر اوڑھنے والی، یا ہم کو کوئی بولتا ہے چادر اوڑھنے والے؟ لیکن اللہ پاک کے رسول ہیں، بتائیے نوری چادر اوڑھ رہے ہیں، اللہ پاک فرما رہا میرے چادر اوڑھنے والے مزمل مدثر. کمال ہے. حضور جو کریں اللہ پاک اسی طرح آیت اتار دے دے. اب تو میں کبھی کبھی یہ بھی سوچتا ہوں کہ آیت پہلے اترتی، نبی بعد میں کرتے نا، لیکن یہاں تو نبی پہلے کر رہے ہیں، آیت بعد میں اتر رہی. یا اللہ، ذرا بڑے لطیف پہلو ہے، ذرا دھیان سے بولیے گا یہاں پر. ہاں نبی کر رہے ہیں پھر آیت اتر رہی. نبی اگر چادر نہیں اوڑھتے تو یا ایھا المزمل ہوتی. کمال ہے. ہاں غور کریں آپ، یہ غور کریں آپ. تو اللہ پاک نے پورے قرآن میں الحمدو کے الف سے لے کے والناس کی سین تک آپ دیکھیں، کہیں پر بھی سیمپل انداز میں اپنے حبیب کو پکارا نہیں ہے، بلکہ منع کیا ہے. سورہ نور میں آپ دیکھا ہے نمبر 63 میں کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے ایمان والو میرے رسول کو، میرے حبیب کو آپس میں جیسے پکارتے ہو نا ویسا نہیں پکارنا. آپ کا نام لے کے اے فلاں اے فلاں فلاں، سمپل انداز میں میرے حبیب کو نہیں پکارنا. بتائیے، یعنی پکارنے کو نہیں منع کیا ہے، سمپل نہیں پکارنا. گویا اس سے عقیدہ ملا کہ القابات سے پکارنا، میں خالق ہو کر رسپیکٹ دے رہا ہوں.
ہاں خالق ہو کر رسپیکٹ دے رہا ہوں، تو مخلوق ہو کر آرڈر کے باوجود نقص نکال رہا. بشریت، ایکوالٹی، سملرٹی کیا ہے یہ؟ خیر تمہارا ظرف ہے. تو آج جو میں اولیاء من دون اللہ اور اولیاء اللہ یہ کانسیپٹ کو سمجھ گئے تو یہاں پر سمجھیے گا آسانی سے. والذین تدعون. اچھا ایک اور حضرت عبداللہ ابن عباس روز ذکر ہوتا ہے الحمدللہ رضی اللہ تعالی عنہما. اور جب سے میں نے پڑھا ہے نا کہ حضرت عباس کے سلسلے میں حضرت مہدی آئیں گے، ارے باپ رے باپ، حضرت کل بتائے نا مہدی آئیں گے، لے جاؤ خلفاء کے باپ کو، بیٹا بن کر آئے خلفاء کے باپ کو لے جاؤ. تو اور مزہ آتا ہے ان کا نام لینے میں. ان کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے تو ان کا کانسیپٹ پیش کیا کہ جہاں کہیں بھی دعا کا لفظ من دون اللہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے اس سے مراد عبادت ہے. دعا کا لفظ من دون اللہ کے ساتھ استعمال ہوا اس سے مراد عبادت ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرنا، پرستش کرنا. نہیں پہلے مراد یہ ہے جہاں کہیں بھی لفظ دعا من دون اللہ کے ساتھ، والذین تدعون من دون اللہ، یہ دیکھیں تدعون دعا کا لفظ. اب آپ بتائیے کہ اس سے مراد عبادت ہے. اب یہ لفظ کہنا کہ ان سے مانگ نہیں سکتے، ان سے لے نہیں سکتے، ان سے استغاثہ نہیں کر سکتے، ان سے یہ نہیں کر سکتے، تو یہ بالکل سب سے اعلیٰ تفسیر کی توہین ہے کہ نہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لینے والے نبی نے جن کو کہا ہو کہ ان سے قرآن سیکھو. عبادت جب مراد ہے تو مراد یہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جو پوجتے تھے وہ مذمت ہو رہی. ایک تو عقیدہ یہ، اور دوسری مراد من دون اللہ سے مراد دو بات کہہ رہا ہوں میں. ایک دعا من دون اللہ سے مراد عبادت، یعنی من دون اللہ کو معبود ماننا اور اس کی آپ پرستش کرنا، خود عابد بننا. داعی اور عابد سمجھ رہے، دعا کرنے والا نہیں بلکہ عابد بننا. اور من دون اللہ سے مراد فرماتے ہیں طواغیت ہے. طواغیت کیا ہے؟ یہ پلورل کا سنٹنس ہے، یہ اس کا سنگولر ہے طاغوت، اور طاغوت بولتے ہیں جنات، سرکش کو، شیطان ابلیس کو. آپ سمجھ گئے؟ تو اب ترجمہ اس حساب سے کریں. والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے من دون کو، من دون اللہ، اللہ کے من دون کو، یعنی اب اللہ کے طاغوت کو، اللہ کے شیطان کو، اللہ کے ولی کو نہیں، اللہ کے نبی کو نہیں، کیونکہ من دون سے مراد طاغوت ہے، شیطان ہے، باطل معبود ہیں. تو اب معلوم ہوا من دون اللہ کا مطلب ہوا اللہ کے علاوہ معبود باطل، اللہ کے علاوہ شیطان، اللہ کے علاوہ جو تم جس کو پوج رہے ہو، جس کی تم عبادت کر رہے ہو، جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو معبود بننے کا. غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آئیے. من التماثیل الباطلہ، باطل تصویریں لگا کر. باطل ایک تو تصویر اور ایک باطل، کمال ہے. باطل تصویریں لگا کر، والازلال الحالکہ، اور ہلاک اور ختم ہونے والی شعائیں لگا کر، سائے لگا کر. ہاں عنادن، سرکشی کی بنیاد پر. نیز ان سب جاہلوں نے ان کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا. وَيُسْنِدُونَ الْأُمُورَ إِلَيْهِمْ مُقَابَرَةً، اور طرفت تماشا یہ، غوث اعظم کا ترجمہ، طرفت تماشا یہ کہ اپنے ایٹیٹیوڈ میں اتنا یہ مگن ہے کہ اپنے سارے معاملات انہی کی طرف سپرد کرتے ہیں. میں ان کا انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں. اے بلیور سنو، اے ماننے والوں سنو. ما یملکون من قطمیر، لاؤ کھجور، کھجور کو چیرو، چیرنے کے بعد گٹھلی نکالو، گٹھلی کے اوپر جو پتلا پردہ ہوتا نا، گٹھلی کے اوپر پردہ جو ہوتا ہے، وہ کھانے کی چیز بھی ہوتی ہے وہاں پہ، وہ نہیں، پردہ جو ہوتا ہے گٹھلی کے اوپر، یہ اس گٹھلی کے پردے کے مالک نہیں بن سکتے، تو تم بڑی بڑی چیزوں کی کیا ملکیت اس سے امید کر رہے ہو؟ قطمیر اسی کو بولتے. اب جماعت والے دیکھیے، خاص طور سے معراج ربانی، یہ ایسے ہی ترجمہ کیا انہوں نے بھی، لیکن فٹ کس پر کیا؟ نبی پر. فٹ کس پر کیا؟ صحابہ پر. فٹ کس پر کیا؟ غوث پر، قطب پر، ابدال پر. بس ایک لفظ آپ بولیے کہ اولیاء اللہ کا انڈیکس بنائیے، اولیاء من دون اللہ کا انڈیکس بنائیے.
اولیاء من دون اللہ میں اللہ کے اپوزیشن مراد ہے، اور اولیاء اللہ میں اللہ کے سلیکٹڈ محبوبان الہ مراد ہے۔ اب من دون اللہ سے مراد یہ ہے اور اولیاء اللہ سے مراد یہ ہے۔ اور کہا جا رہا جو من دون اللہ کو پوجتے ہیں وہ کھجور کی گٹھلی کے اس پردی کے مالک نہیں ہیں، تم اپنا مالک سمجھ رہے ہو ان کو تم اپنے امور کا مالک سمجھ رہے ہو ان کو، وہ اتنی سی چھوٹی سی۔ اچھا یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اس کی بھی بات سن لیجئے، میرے غوث کہہ رہے ہیں الیس لہم ان یتصرفوا فی قشرۃ رقیقۃ ملتفۃ علی ظہر النواۃ، وہی گٹھلی کے پیٹھ پر جو تھوڑا تھوڑا پتلا پتلا لپیٹا رہتا ہے غوث پاک، وہذا مثل فی القلۃ، یہ مثال ہے عند العرب، عرب والے جیسے ہمارے یہاں بولتے نا کیا شکر کے سر کا بانٹ رہے یار، ایک محاورہ ہمارے دکن میں بولتے نا شکر کے سر کا، تو عرب میں اس گٹھلی کے پردے کی ایک محاورہ تھا کہ جب کوئی کمی میں کوئی پیش کرنا مقصود ہوتا کہ تو کہتے کیا قطمیر کی بات کر رہے ہو، ارے لاؤ ایک دم کثیر لاؤ، زیادہ لاؤ، تو کمال قلت اگر بیان کرنا مقصود ہوتا تو قطمیر کا لفظ استعمال کرتے۔ تو غور کیجئے، اور چونکہ قرآن اترا ہے محاورہ عرب پر، عرب کے محاورے پر، تو اب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب تم خود جانتے ہو کہ قطمیر کس کو کہتے ہو، جس کی طرف تیری توجہ بھی نہ ہو۔ ارے ابھی دیکھیں نا، آپ 5 پیسہ گرا رہے گا تو دھیان دیں گے آپ، آج کل تو بچے بھی دھیان نہیں دے رہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اور دھیان نہیں دے رہے، آج کہاں ہے کیسے دھیان دیتے؟ نہیں، کیوں نہیں دھیان دیتے؟ حیثیت ہی نہیں۔ تو بھائی جس کے کوئی حیثیت نہ ہو اس وقت بولا جاتا قطمیر، اور وہی کہا جا رہا جس کو تم پوج رہے ہو نا وہ اس بے حیثیت چیز کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ کیا مثال ہے میرے غوث قربان! فکیف فی غیرہا، کہاں جا رہے اس کے علاوہ کی طرف، کہاں مانگ رہے ہو بیٹا، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، کہاں مانگ رہے ہو دولت کے انبار، یہ بہت بڑی بات ہو گئی۔ خیر، اذ الالوہیت، آپ جو علمی بات دیکھیے یہاں پر پہلے، پھر اس کے بعد، اس لیے کہ معبود ہونے کے لیے واجب الوجود ہونا لازم ہے۔ واجب الوجود اس کو کہتے ہیں جس کا پایا جانا کمپلسری ہو، اینی ٹائم کنٹینیو، 1 سیکنڈ کے لیے بھی وجود میں عدم نہ ہو، 1 سیکنڈ کے لیے بھی کر رہا ہوں، 1 سیکنڈ کے لیے کنٹینیو ہو، ہمیشہ ہو، مستقل ہو، نہ ہونے کا پہلو ہی نہ ہو، اس کو تو معبود اس کو کہتے ہیں۔ جو معبود ہے اس کے لیے یہ لازم ہے۔ تو وجود میں جو واجب ہے، دھیان دیجئے گا، کیا علمی بات دیکھیے، وجود میں جو واجب ہے ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، وہ معبود ہے اور وہی معبود کے لائق ہے۔ وَلَيْسَ لِهَٰؤُلَاءِ الْأَضْلَالِ الْحَالِقَ وَجُودٌ فِي أَنفُسِهَا، لیکن جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ تو خود اپنے پاؤں پر اس کا کوئی وجود نہیں، اس کو بھی تو تم ہی کھڑا کر رہے ہو، اس کو بھی تو تم ہی تراش رہے ہو، اس کو بھی تو تم ہی، تو جس کا خود کا کوئی وجود نہیں، دیکھیے خود کا کوئی وجود نہیں، وہ خدا بننے چلا ہے۔ میرے غوث پاک کیا کہنا ہے، لیس لہؤلاء الاضلال وجود فی نفسہا، اس کا وجود خود نہیں ہے، من این یتأتی منہم الالوہیہ، ان میں الوہیت تلاش رہے ہو، معبود بننے کی کیٹیگری میں لا رہے ہو۔ کیسے عابد ہو، شرم کرو، محتاج کو تم مختار ہو کر مختار مان رہے ہو، کیا بل ہم من ادنى الممکنات وادون المکونات، میں کلیئر کر رہا ہوں غوث اعظم، ساری ممکنات میں سب سے ادنا درجے کی صلاحیت رکھنے والی یہ چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پتھر ہے، جس کو تم تراش رہے ہو نا، پتھر ہے، لا شعور لہم اصلا، اصلاً ان کو کوئی شعور نہیں، اصلاً مطلب بالکلیہ شعور نہیں ہے، جماعت لا حس لہ ولا شعور لہ، اس کا کوئی شعور نہیں اور کوئی احساس نہیں۔ تو اب بتائیے، جب نیچرلی طور پر جس کے اندر شعور اور احساس نہیں، اس میں تم اپنا احساس پیش کر رہے ہو، بھگوان یہ جان وہ کان،
ارے اس کو تو کچھ ہے ہی نہیں. آپ ذرا غور کیجئے, واہ میرے مولا. آیت نمبر 13 کے بعد جو جملہ ہے اس کو بھی بہت پیش کرتا معراج ربانی. میرا نام بہت یاد آ رہا ہے مجھ کو, وہ جو رومال باندھتا نا, موٹا سا گال ایسا ایک دم پھولا سا ہو, دیکھے ہوں گے غوث اعظم پر عبد القادر صاحب فرما رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دم بالکل گھر کا کوئی بچہ ہے. واہ 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 واہ. پہلے کے زمانے مریدہ ان کے نام لیتے تھے بے وضو تو بالاں گر جاتے تھے. کمال ہے. لیکن ایسا نام, خیر ظرف ہے نہیں, جیسا ظرف ہوگا ویسے ہی. دوسری آیت دیکھیے, اور اگر بفرض محال, ان کے حساب سے ترجمہ کرو, اور اگر بفرض محال یہ جن کے پاس تم جا رہے ہو دھاگے مارنے, یہ مارنے وہ مارنے بولتے ہیں, وہ پورے کتنے الفاظ ہیں میرے کو تو یاد بھی نہیں, حالانکہ ہم لوگ کرتے بھی نہیں وہ سب ہے نہیں. یہ دھاگے بندے وندے ہم تو ہمیشہ منع کرتے ہیں. آپ جائیے ادب و احترام سے وہاں بیٹھیے, جتنا دور اللہ والوں کے مطلب ظاہری حیات میں دور بیٹھتے تھے اتنے ہی دور وہاں پر بھی جا کر آپ بیٹھیے. ہم لوگ کہتے ہیں آج بھی, ہم لوگ تو ایک دم گھسیٹنے نہیں بولتے ہیں. بھائی آپ زبردستی میرے گود میں نہیں بیٹھ پائیں گے. جتنا دور صاحب ادب کا آپ صبح مطلب ظاہری حیات میں ادب کرتے تھے, وہاں بھی آپ قبر میں ہیں تو ادب کریں, یہی ہم کہتے ہیں. وہ لیکن یہ بھدے باندھنا, یہ دھاگا باندھنا, یہ کرنا وہ کرنا, یہ کرنا وہ کرنا, ان سب کو اگر ہم مان بھی لیں, اب اس کے بعد شجرے میں جو لاتا ہے نا وہ تکلیف دہ بات ہے. وہ کہتا دیکھیے یہ غوث اعظم ہے, یہ کون کون اعظم ہے, یہ کون کون اعظم ہے. استغفر اللہ, میرے لیے ایک ہی لفظ نکلتا, ان کے لیے شیطان اعظم. ایسا کیسے بول سکتے ہو یار آپ؟ ان کی تعلیمات دیکھو آپ. خیر, وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ان کے حساب سے ترجمہ کرو, اگر یہ لوگ, اب ان کے حساب سے کیوں کریں, ہم جب کلیئر کر دیں کہ من دون اللہ سے مراد جو ہیں وہ معبودان باطل ہیں, اللہ کے اپوزیشن ہیں, اللہ کے محبوب بندے نہیں بلکہ مردود بندے ہیں. بندے ہی بولے نا بھائی, پتھر بھی ہیں تو بندے ہیں, تو اللہ کے مردود ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں, ایک اور بات کلیئر یہاں پر کر دیتا ہوں, ہم لوگ اللہ کے محبوب بندوں کو پوجتے نہیں ہیں, مانتے ہیں. ماننے میں, بلکہ مٹھ زبان میں اگر بولوں تو چومتے ہیں, پوجتے نہیں. پوجنا شرک ہے, چومنا شرک نہیں ہے. ایک دم کلیئر بات ہے. تو یہ بات بھی ضروری ہے. پھر بھی یہاں پر مخاطب کر کے اگر کہا جائے, اگر تم ان کو جن کو پوجتے ہو, تو پوجنے والے مشرک ہوتے ہیں, پوجنے والے موحد نہیں ہوتے. تو ہمیں موحد ہیں الحمدللہ, یا تو ہمیں موحد ہونے سے نکال دو, تب ہم پر کلیم کرو کہ ہم ان کو پوجتے ہیں. ہم کو موحد بھی کہہ رہے ہو اور پوجنا بھی کہہ رہے ہو, تو موحد کہاں ہوئے ہم؟ موحد تو اس کو کہتے ہیں جو ایک اللہ کو پوجے, توحید وحدت, ایک اللہ کو پوجے. خیر, بہرحال ہم ان کے مصداق نہیں ہیں, اور ہم جن کو مانتے ہیں اس آیت کے وہ بھی مصداق نہیں, یعنی اللہ کے محبوب بندے, نبی سے لے کر کے سارے قیامت تک کے ولی. ان تدعوہم, اے مشرکین, اگر تم ان کو پکارو بھی, غوث کہتے تلتجئو نحوہم, اگر ماوا ملجا مانو, ان کی طرف پناہ لو. دھیان دیجئے گا, کن کو کہا جا رہا ہے؟ مشرکین کو. آیت کا ترجمہ ذرا سمجھا کیجئے. بھائی ہم پر نہیں اتری ہے, ہمارے لیے اتری ہے. ہم پر نہیں اتری ہے, اتری تو نبی پر ہے, اور اگر کہیں تو صحابہ کرام پر ہے, اور صحابہ کرام کے جو دشمن ہیں ان پر ہے. تو جو بھی تم ہم وہ یہ جتنے بھی ہیں, یا تو اگر مطلب پازیٹیوٹی ہے تو صحابہ مراد ہیں, اور اگر نگیٹیوٹی ہے تو مشرکین مراد ہیں. یہی تو ہے, دو ہی خطاب ہیں. تو اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر تم ان کو پوجتے ہو, تو اب صحابہ پوجتے تھے, بتائیے تو پھر صحابی ہی نہیں ہے وہ. کوشش بھی ایک مرتبہ کرے, یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں چرند و پرند آپ کو سجدہ کرتے ہیں. ہم تو عقل والے ہیں, وہ تو بے شعور ہیں. تو آقا اسی وقت تو فرمائے, اور ایک مسئلہ بھی صبح قیامت تک مل گیا. میں حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے, اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ روا ہوتا. میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ, صحابہ نے یہ کہا ہے چرند و پرند سجدہ کیے, سوال ہے کہ جن چرند و پرند نے, جن جانوروں نے آپ کو سجدہ کیا, وہ مشرک ہیں کہ نہیں؟ آپ نے جواب, معلوم ہوا نہیں مشرک نہیں ہے, مشرک نہیں ہے, وہ تعظیم کے لیے کیے تھے, اور ان پر فتوے نہیں لگیں گے. تم شعور والے ہو, تم پر فتوے لگیں گے. اسی لیے کہا گیا سجدہ تعظیمی شریعت محمدی میں حرام ہے, شرک نہیں ہے. شرک نہیں ہے, پوائنٹ نوٹ کریں آپ. شریعت محمدی میں حرام ہے, شرک نہیں ہے. کیونکہ جو شرک ہوتا ہے
وہ اول سے لے کے اخیر تک شرک ہوتا ہے، تو پھر یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہی نہیں آتا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور اللہ پاک تائید میں اتار رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ دیگر انبیاء کرام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، شریعت محمدی میں جائز نہیں ہے، کیونکہ سارے کمالات ہیں یہاں، اور کمال احتیاط یہی ہے۔ مصطفیٰ کا کمال دیکھ کر جیسے صحابہ نے عرض بھی کر لیا نا، تو ہم تو پہلے ہی سے گئے گزرے ہیں، ہم تو سب چھوڑ کے انہی کو کرتے سجدہ اگر معاملہ ہو جاتا تو، ہے کہ نہیں؟ تو نبی نے روک کر کے شریعت محمدی کا کانسیپٹ بھی دے دیا۔ خیر، تو اگر تم ان کی طرف، تو تم سے مراد غور کریں، جب رب کہہ رہا ہے تو میں نے کہا ایک جملہ کہ میرے لیے، ہمارے لیے اتری ہے، مطلب آیت قرآنیہ ہم پر نہیں اتری ہے، اتری ہے صحابہ پر یا کفار پر۔ تو اب تم سے مراد کون ہے؟ تو پیچھے دیکھ لیا، جو پجاری تھے وہ مشرکین ہیں، اللہ کے علاوہ جن کو پوجتے تھے وہ معبودان باطل ہیں، تو اب جو تم ہوگا کنٹینیو میں وہ مشرکین ہی مراد ہوں گے۔ ان تدعوہم، تو معلوم ہوا اے مشرکو اگر تم ان کو پناہ لیتے، ان کی پناہ لیتے ہو، ماوا ملجا مانتے ہو ان کو، بفرض محال اگر مانو، لا يسمعوا دعاءکم، یہ تیری نہیں سنیں گے، اس لیے کہ نہ ان کے اندر سننے کی صلاحیت ہے اور نہ سنانے کی صلاحیت ہے، بالکل بے حس ہے یہ۔ اور اللہ پاک کہ وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر تم ڈھیٹ ہو کر کوشش ہی کرو 90 لاکھ کا دیا جلا دو، اگر زبردستی ہی کوشش کرو کہ نہیں یہ ہوں گے، سمعوا، اور اگر فرض غوث پاک اللہ فرض انه سمعوا على سبيل الفرض المحال، اگر فرض محال، اگر بفرض محال یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ یہ سنتے ہیں، دھیان دیجیے گا، تو مستجابوا لکم، یہ جواب دینے کی صلاحیت تو رکھتے ہی نہیں ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ سنتے ہیں لیکن جواب دینے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں، مستجابوا لکم۔ اب یہ سب فٹ کرتے ہیں اللہ پر، اللہ کے ولیوں پر، اللہ کے نبیوں پر۔ کتنی بڑی مطلب مس گائیڈنگ ہے یہاں پر، دیکھیں آپ، مطلب امت کو جو مس گائیڈ کر رہے ہیں، کتنی بڑی غلطی ہے یہاں پر۔ اور پھر کہاں سے؟ مرکز اسلام سے۔ یہاں کے بچے کمانے جاتے ہیں، نیا دین لے کے آتے ہیں، وہ پھر بولتے جہاں اسلام پھیلا وہاں سے، تو پھر 25 سال تک جو ہے کفرستان میں تھے کیا؟ امی ابا صبح شام غوث پاک کے وسیلے سے دعا کر کے ویزا لگوائے، اور وہاں جا کر کے فتوے لگا رہے ہو، آ کر کے کما کر کے۔ کمال ہے یار، ایسے پیسے اللہ کی بارگاہ میں نہیں چاہیے۔ قارون کے بھی اللہ ہی کے پیسے تھے، لیکن اللہ پاک نے وہ خزانے کے ساتھ اس کو دھسا دیا، دوسرے کو بھی نہیں دیا۔ برکت والے پیسے ہونا، برکت کس پیسے میں آتی؟ اللہ کے محبوب بندوں کو رسپیکٹ دینے پر، احترام کر۔ خیر، اذ لیس لهم القدرۃ والارادۃ والاوصاف الکاملۃ اللازمۃ للالوہیۃ والربوبیہ، اس لیے کہ ان کے اندر نہ الوہیت کی صلاحیت ہے نہ ربوبیت کی صلاحیت ہے۔ رب العالمین ایک ہے، معبود برحق صرف اللہ ہے، وہ ایک ہی ہے، اور اس کے اندر ہی صلاحیت ہے کہ وہ اپنی قدرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سناؤ گے تو وہ سنے گا بھی اور سنائے گا بھی۔ اور آگے دیکھیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور یہ تو میں ڈکلیئر کر ہی دیا کہ یہ نفع نہیں دے سکتے۔ اے جاہلو، غوث پاک کے جملے، اے جاہلو سنو، کل جب قیامت برپا ہوگی نا، قیامت کا دن ہوگا، تو یہ سارے معبودوں کو ایک سائیڈ میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور کھڑا کر دینے کے بعد ان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ میں معبود ہوں؟ تو یہ سب کہیں گے یکفرون بشرککم، نہیں 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 نہیں، ہم نے کبھی کہا ہی نہیں تھا، ہم تو خود تیری بارگاہ میں جھکے ہوئے تھے مولا۔ یوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت کے دن یہ سب انکار کر بیٹھیں گے تم سب کے شرک کا۔ واہ، آگے دیکھیں، ولا ینبئک مثل خبیر، واہ 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 واہ، کیا کہنا۔ قیامت کے دن حقیقت، اسرار و رموز، قرآن کی آیتوں کے اندر کی باتیں، یہ سب میرے حبیب آپ کو اس خبیر کی طرح کوئی نہیں بتا سکتا۔ دو بات یہاں معلوم ہو رہی، آپ کو جو ہم علوم باطن، علوم القرآن للاسرار،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے اسرار و رموز کا جو علم اللہ پاک آپ کو دے رہا ہے، یہ آپ ہیں اس لیے دے رہا ہوں، اور میں بھی بے مثال، اور آپ کو جو دے رہا ہوں یہ بھی بے مثال، کوئی اور نہیں دے سکتا، کیوں کہ آپ سے کوئی بڑا ہے ہی نہیں، بس آپ سے بڑا میں ہی ہوں۔ ایک بات یہ شان نبوت، اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کا علم اور دیگر تمام باطن علم، دیگر تمام جو غیب پہلو تھے کہ اس سے مراد یہ، اس سے مراد یہ سب جو میں بتا رہا ہوں میرے حبیب کوئی اور نہیں بتائے گا۔ کیا اس سے نہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ خود ینبئک، نبی مطلب خبر دے، کوئی نہیں دے گا، اللہ کے خبر دینے کی طرح مراد یہی ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب کو ہر ایک چیز کی خبر دیتا ہے اور دے گا۔ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے اس لیے نہیں چھوڑے گا، دھیان دیجیے گا، علم کے اعتبار سے، کیونکہ وہ رب العالمین ہیں اور یہ رحمت للعالمین ہیں، یہ سارے جہان کے رسول ہیں، اور سارے جہان کے رسول ہونے کی ذمہ داری یہ ہے کہ سارے جہان کا علم ہو، کیونکہ رسول کو اگر علم نہ ہو تو پیغام کیسے پہنچائیں؟ سارے جہان کے رسول ہیں تو سارا جہان احاطہ علم نبوت میں آنا ضروری ہے، اور یہ شان اللہ پاک نے آپ کو عطا کی ہے۔ چلے تھے دیوار کے پیچھے ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں ہے، یہاں تو پوری دنیا کا علم ہے، پوری کائنات کا علم ہے، ساتوں آسمان، ساتوں زمین، بلکہ کوئی ذرہ نہیں چھٹا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے یہ وعدہ لیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جن آیتوں میں اللہ کے محبوب بندوں کے حوالے سے یہ بات ہے کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور جن آیتوں میں یہ بات ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یا غیر اللہ کی پوجا کرنا، عبادت کرنا، اس میں فرق ہے کہ اولیاء اللہ اور محبوبان الہ یہ سب جو ہیں اللہ کے غیر نہیں ہیں، اور اللہ کا غیر وہ ہے جس کی پرستش مشرکین عرب کرتے تھے، عبادت مشرکین عرب کرتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ کے محبوب بندوں سے رجوع کرنا، ان سے استغاثہ، ان سے مدد، ان سے استعانت، یہ اللہ سے مدد ہے، اللہ سے استعانت ہے، اور اللہ کے دشمن سے مدد یہ معبودان باطل سے مدد ہے، اور معبودان باطل سے مدد کی مذمت کی گئی ہے، معبودان باطل سے مدد لینے اور استعانت کی مذمت کی گئی ہے، اللہ کے محبوب بندوں سے مدد لینے کی مذمت نہیں کی گئی ہے۔ سر فہرست قرآن کی دو تین آیت کریمہ جلدی سے آپ کو بتا دوں۔ حضرت مطلب زکریا علیہ السلام کا بڑا حسین باب ہے قرآن پاک میں کہ اللہ پاک کے اس نبی نے آستانہ مریم پر دعا کی۔ میں پوچھتا ہوں، نبی تو وہ ہوتا ہے جن کی ہر دعا قبول ہو، ہر دعا قبول ہو۔ صفات کے باب میں حضور کے علاوہ سارے انبیاء کرام اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں صفات کی دنیا میں، صفات کے معاملے میں، ذات کے اعتبار سے نہیں۔ تو پھر آستانہ مریم پر، اور مریم ولیہ ہے، نبی نہیں ہو، عورت تو نبی نہیں ہو سکتی نا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کے آستانہ ولی پر دعا کرنا، آستانہ ولی کا وسیلہ لینا، آستانہ ولی پر پہنچنا انبیاء کی سنت ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر خدا کی سنت بن گئی، خدا کا حکم بن گیا، توحید بن گئی۔ لہذا آستانوں سے جڑنا، آستانوں سے استغاثہ، آستانوں سے فیوز و برکات، اللہ کے محبوب بندوں سے ریلیٹڈ چیزوں سے جو ان کے منصوبات ہیں، جس کو آثار و تبرکات کہتے ہیں، ان کے لیے بہت ساری دلیلیں ہیں، اور میری وہ کتاب وسیلہ اور شفاعت کے شرعی فیصلے یا وسیلہ لینا توحید یا شرک، یہ اس پر بڑی تفصیل سے میں نے بحث کر دی ہے۔ بس یہی کہتا ہوں کہ اللہ کے محبوب بندوں کے حوالے سے جب بھی آپ سنیں کہ نبی کے پاس مت جاؤ، ولی کے پاس مت جاؤ، قرآن کہتا ہے کہ جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر کے ان سے مانگے گا، تو یاد رکھیے گا اللہ کو چھوڑ کر کے ہم نہیں مانگتے، کیونکہ اگر اللہ کو چھوڑ کر مانگنا ہوتا تو ہم درود وہاں نہیں پڑھتے، کیونکہ درود میں ہم نبی کا نام پہلے نہیں لیتے، اللہ کا نام پہلے لیتے، اللہم صلی علی۔ اسی طرح اگر دعا کرتے ہیں ہم یوسفین کی بارگاہ میں، تب بھی ہم کہتے ہیں اے اللہ بیٹھا ہوں تیرے محبوب بندے کی بارگاہ میں، مولا لاج رکھ لینا، ان کے وسیلے سے دعا قبول کر لینا۔ آخری مطلب آیت قرآنی پیش کر دے رہا ہوں تاکہ اس پر ایک دلیل بھی بن جائے۔ سورہ بقرہ کی پارہ نمبر 2 کی بڑی اہم آیت ہے،
چونکہ میں نے تو توضیح صرف کی ہے درس جیلانی کے باب میں یہ دلیل دیتا ہوں اللہ کے محبوب بندوں سے رجوع کرنا، اللہ کے محبوب بندوں سے امید کرنا، کیا یہ شرک ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، قرآن پاک نے اس میں صراحتاً ذکر فرمایا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 251 اس کو یاد رکھیے گا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے، لفظی ترجمہ، تو ضرور زمین تباہ ہو جائیں گے۔ میں اس کی تفسیر پیش کر دیتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نیکوں کے صدقے میں دوسروں کی بلائیں بھی دفع فرماتا ہے۔ کس کے صدقے میں؟ نیکوں کے۔ آگے دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک صالح مسلمان کی برکت سے اس کے پڑوس کے 100 گھر والوں کی بلا کو دفع فرماتا ہے۔ تفسیر خازن، امام خازن بہت بڑے امام ہیں، تفسیر خازن کا حوالہ ہے، یہ دیکھ سبحان اللہ، نیکوں کا قرب بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ خیر، جو لوگ یہ تلاشیں گے کہ ہمیں غوث اعظم کو رد کرنا ہے، جو لوگ یہ تلاشیں گے کہ ہمیں بس اللہ کے نیک بندوں کو رد کرنا ہے، تو پھر ان کو ویسی آیت ملے گی، کیونکہ قرآن پاک نے یہودیوں کے حوالے سے فرمایا کہ بعض آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا آیات کا استعمال یہودی بھی کرتے تھے، آیات کا استعمال یہودی بھی کرتے تھے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت بھی کرتے ہیں، لیکن ہم آل ان آل کرتے ہیں، بعض نہیں بلکہ کل کرتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں توحید کا کانسیپٹ ہے، بالکل ہم وہی بیان کرتے، جیسے کہ ابھی غوث پاک نے فرمایا کہ کائنات میں کوئی متصرف نہیں ہے، تو ہم بالکل کہتے ہیں بے شک غوث اعظم آپ کا یہ جملہ بالکل 100% ہے، لیکن غوث پاک آپ ہی نے کہا کہ سب کچھ میری بارگاہ میں انٹری کرتے ہیں، آپ تصرف کی بات کرتے ہیں۔ میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے رائی کا دانہ، ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے رائی کا دانہ، صحیح ہے بولے ہیں نا، تو پھر آپ کا بھی تصرف ہے، تو یہی کہیں گے کہ وہ تصرف توحید فی ذات ہے، ذاتی طور پر اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور یہ جو ہے اسی سے ملا ہے مجھ کو، تو میرے پاس اس کا دیا ہوا ہے، اس کے پاس کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، تاکہ یہ فرق ہو، اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔